بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم محرم الحرام ہے اور آج اسلامی اعتبار سے ہمارے سال کا پہلا دن ہے، اور اسی دن ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور ایک دو باتیں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ ہم لوگ بایو پڑھ لیں، میتھس پڑھ لیں، انجینئرنگ پڑھ لیں، یہ سب ہمیں انسان بننا نہیں سکھاتی۔ ہم لوگ بایو پڑھ کے ڈاکٹر ضرور بن سکتے ہیں، لیکن ہمیں انسان بننے کے لیے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پڑھنی ہوں گی، انہیں سیکھنا ہوگا۔ آج ہم دیکھ لیں کہ کوئی سیاست دان ہو، کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے، یا کوئی بادشاہ ہے یا کوئی عام انسان ہے، سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ زندگی کیسے گزاریں۔ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف ہمیں قرآن سکھاتا ہے، جس سے اللہ بھی راضی ہو اور ہم بھی سکون سے رہیں، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن اس بات کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف قرآن ہی ہے جو تمہیں صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ہم میں سے میجارٹی دنیاوی تعلیم کی طرف اپنی اولاد کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور دینی تعلیم کی طرف تھوڑی کم توجہ دیتے ہیں۔ پھر انہیں صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کے طریقے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر ان کی زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں۔ دوسرا فرمایا، میری محبت سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ایمان مکمل تب ہوگا جب تمہیں میں اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے سارے مسلمانوں سے عزیز ہوں گا، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا، اور میری محبت کے بغیر تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ کے وضو کا پانی صحابہ اپنے منہ پر لگا رہے تھے، کئی جسم پر لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی، آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے اور میرے رب سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ جو مجھ سے اور میرے رب سے محبت کرے گا وہ ہمیشہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسرا، جو مجھ سے اور میرے رب سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ تیسرا فرمایا، جو مجھ سے اور میرے رب سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، تمہارے ساتھ ان کا اچھا رویہ ہو یا برا ہو، لیکن اللہ کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرے، یک طرفہ ہو کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے اور نہ زندگی مکمل ہو سکتی ہے۔ اب میں اپنی تقریر کے دوسرے پہلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بات کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا کہ میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں، انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ان میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ دنیا میں پہلے خلیفہ راشد یار غار حضرت ابو بکر صدیق کے بعد سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ دنیا میں بڑے بڑے حکمران آئے جو ان کے نام سے کامتے تھے، مگر ان کا یہ حال تھا کہ خود جسم پر کھردرا لباس ہوتا تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، اور جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے کندھے پر پانی کی مشک اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھروں میں پانی دینے جا رہا ہو، کسی نے راستے میں پوچھا، اے امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ وہ فلاں اماں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، فلاں کے گھر پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ دنیا نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا ہوگا جو اونٹ چرا رہا ہو، دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ آیا ہی نہیں۔ آج کے دور میں جو ہمارے حکمران ووٹوں کے ذریعے کرسیوں پہ بیٹھنے والے، ان کے آگے بھی پیرے، ان کے پیچھے بھی پیرے، اور ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف۔ اور آج اگر ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں تو انہیں اپنے حقیقی ایروز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے صحابہ اکرام، ہمارے انبیاء، انہیں جو یہ ہماری فلم انڈسٹریز ہیں صرف انہیں ان کا ہی پتہ ہوتا ہے، ان کی فیملیز تک کا پتہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم کامیاب زندگی تب
گزار سکیں گے جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، قرآن کا مفہوم سمجھیں گے، تب ہم کامیاب زندگی گزار سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔